بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ آج سب سے اچھے اور عمدہ ترین طریقوں یعنی آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ کی بجائے غیر مسلموں کے طریقوں اور ان کی تقلید کو پسند کرتا ہے، اور ان کی پسندیدگی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں پاتے کہ اس پر عمل کر کے ہم کس قدر بے حیائی، بد اخلاقی، غیر مہذبانہ اور برائی کی راہ پر چل رہے ہیں، اور اپنے معاشرے، اپنے ملک، اپنے خاندان، اپنی اولاد اور اپنی ازواجی زندگی کو کس قدر تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اگر غیر مسلموں کی تقلید کے جنون کو کچھ دیر بلا کر سوچیں تو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم دین اور دنیا اور اپنی نسلوں کو کس قدر تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ پس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے کی بجائے غیر مسلموں کے طریقے کو پسند کرتا ہے وہ جاہل، اندھا اور بے وقوف ہے، اور خطرہ ہے کہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اس قوم میں اٹھایا جائے گا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، اور پوچھنے پر فرمایا کہ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اسے در حقیقت میرا انکار کر دیا۔ تو جان لیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امیدوار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گناہگار کو اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امید دل میں رکھ کر اعمال یا سنت سے منہ موڑ لینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ باقی اللہ مالک و مختار ہے کہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے نہ بخشے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمانوں کو تو یہ حال بھی ہو چکا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے وہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی بات تعریفی کرنا اس کو بنانے والے کی بات تعریفی کرنا ہوتا ہے۔ کسی کھانے کو باذائقہ کہنے والا در حقیقت کھانے پکانے والے کی بات تعریفی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کھانے کی تعریف کرتے جائیں تو کھانا پکانے والا خود بخود خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کھانے کی یہ تعریف در حقیقت میری ہی تعریف ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ بس اسی طرح جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دیتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو برا سمجھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کا صرف اس وجہ سے مذاق اڑائے یا کوئی ہلکی بات کہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے تو در حقیقت اس نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کی ہے۔ اور خود سوچیں، جو شخص اللہ رب العزت کے بعد کائنات کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے اور اللہ کے محبوب بلکہ وجہ کائنات کے متعلق نازیبات بات کہے تو کیا وہ بندہ ذرا برابر بھی اللہ کو پسند آئے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ بدبخت ترین اور بدترین انسان ہے، بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہ رہا کہ تمام کے تمام دین کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتباع اور تعظیم و تحقیر پر ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ سے خود سنت پر عمل نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم سنت کا احترام اپنے دل میں پیدا کریں اور سنت پر عمل کرنے والے کو اچھا خیال کریں۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور سنت مطہرہ سے محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام عطا فرمائے، آمین۔